عظیم محفل ہے جس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے ہیں۔ حضور میلاد کی محفل میں آتے ہیں۔ شرط کیا ہے؟ میلاد منانے والا جتنی دیر بیٹھے نا نبی کی محبت میں بیٹھے، نبی کے پیار میں بیٹھے، یہ سوچ کر کہ اگر میرے آنے سے، میرے بیٹھنے سے حضور خوش ہو جائیں تو میری دنیا بھی سنوری، قبر و آخرت بھی سنوری۔ اس بات کو اس حکایت سے سمجھیے۔ خلیفہ بغداد نے اعلان کیا، ایک سال ربیع الاول کا مہینہ آیا تو اس نے اعلان کیا کہ فلاں دن، فلاں تاریخ، فلاں وقت میرے محل کے اندر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی محفل سجائی جائے گی۔ اور اس محفل کی خصوصیت یہ ہے کہ اس محفل میں غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لائیں گے۔ اب بڑا بندہ ہو تو وہ جب ظاہر کوئی میٹنگ رکھے گا یا اس طرح کی محفل رکھے گا یا کوئی بھی تقریب رکھے گا تو اس میں ہر بندہ نہیں جا سکتا، اس میں وہی جائیں گے جو خاص خاص لوگ ہوں گے، یا وہ جائیں گے جن کو دعوت نامہ دیا ہوگا، جن کو بلایا ہوگا۔ لیکن میلاد کی محفل میں ہر ایک آ جاتا ہے، ہر ایک کو پتہ بھی میرے نبی کے ذکر کی محفل ہے، نبی کے نام کی محفل ہے، نبی کا میلاد ہے۔ اس میں تو مخصوص نہیں ہے کہ بھی آپ آؤ تو آپ نہیں، امیر آئے تو غریب کو نہیں آنے دینا، نیک آئے تو گناہ گار نہیں آ سکتا، نہیں، حضور کا ہر غلام آتا ہے۔ جب یہ خبر بغداد میں پہنچی تو لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے۔ پھر یہ خبر پھیلتے 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 بغداد کے اطراف جو گاؤں گوٹ تھے وہاں پہنچی۔ اس گاؤں میں ایک بڑھیا رہتی تھی، 80 سال اس کی عمر تھی، شوہر کا انتقال ہو چکا تھا، اللہ نے اس کو ایک بیٹی دی تھی، اس کی عمر 7 سال تھی۔ سب سے غریب بڑھیا تھی اور جھونپڑی میں رہتی تھی، کچا مکان بنایا ہوا تھا جھونپڑی نما کا، اور اس میں رہ کر یہ دونوں ماں بیٹی زندگی گزار رہی تھی۔ جب یہ خبر پھیلتے پھیلتے ان تک پہنچی تو اس بڑھیا نے اپنی بیٹی سے کہا کہ تیاری کرو، ہم بھی حضور کے میلاد میں چلتے ہیں۔ میلاد کی محفل ہے، خلیفہ بغداد نے رکھی ہے، ظاہر وقت کا حکمران اگر محفل رکھے گا تو محفل کتنی بڑی ہوگی۔ آج کے دور میں وزیر اعظم رکھ لے، صدر صاحب رکھ لے، پروگرام رکھ لے تو ظاہر ہر بندہ تمنا کرے گا میں وہاں چلا جاؤں، میری تھوڑی سیلفی آ جائے تو میری ویڈیو بن جائے، میں پھر دنیا کو بتاؤں کہ میں وہ ہوں جس کے فلاں 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 سے تعلقات ہیں، میری تھوڑی واہ واہ ہو جائے گی۔ تو خلیفہ بغداد ظاہر وہ مسلمانوں کا خلیفہ تھا، بڑا تھا، اس کے محل میں ہو رہی ہے تو ظاہر پھر ہر ایک کی تمنا تھی کہ ہم پہنچے۔ المختصر جو وقت دیا تھا، جب وہ دن آیا، تاریخ آئی، وقت آیا، اب یہ دونوں ماں بیٹی نے گھر تیاری کی، جو اچھا لباس تھا وہ پہنا۔ یہ ہے میلاد میں جانے کا طریقہ اور محفل میلاد کا ادب۔ غسل کیا، اچھا لباس پہنا، پھر اپنے بدن پر خوشبو کو لگایا، پھر اپنی جھونپڑی سے نکلی تو پورا راستہ جھونپڑی سے لے کر خلیفہ بغداد کی محفل تک درود و سلام پڑھتی گئی۔ یہ ہے حضور کو تحفہ دینے کا طریقہ، یہ ہے حضور کو راضی کرنے کا طریقہ، کیونکہ ان کے ہاں محفل میلاد کی قدر ہوتی ہے۔ وہ یہ سوچ کر جاتے تھے محفل میلاد ہے، تو ان کی ذہن میں کیا تھا کہ محفل میلاد ہے تو حضور بھی آئیں گے۔ اب بھلے ہم گندے ہیں، ہماری آنکھیں گناہگار ہیں، ہمیں نظر نہ آئے، مگر ان کا عقیدہ تھا حضور آئیں گے۔ حضور اگر محفل میلاد میں آ جائیں، ہم بھی وہاں بیٹھے ہو تو یہ کمال ہی کمال ہے۔ ایک نیت یہ تھی سرکار کی محفل میں جا رہے ہیں، دوسری نیت کیا کہ غوث اعظم تشریف لا رہے ہیں، ہمارے مرشد آ رہے ہیں تو چلیں غوث اعظم کا دیدار بھی کریں گے۔ اب یہ درود و سلام پڑھتے 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 خلیفہ بغداد کے محل میں پہنچے، دروازے پہ دستک دی، دروازہ کھلا، اندر سے گارڈ باہر نکلے، جی کیا کام ہے؟ کہا محفل میں آئی ہیں۔ گارڈ نے کہا آپ کے پاس اجازت نامہ ہے؟ کہا نہیں۔ آپ کو دعوت دی ہے؟ کہا نہیں۔ آپ تک بادشاہ کا کوئی قاصد پہنچا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا پھر آپ کیسے؟ کہا اعلان سنا ہے، اس طرح دوسرے آ رہے ہیں تو ہم بھی آ گئے۔ گارڈ نے کہا آپ کو اجازت نہیں ہے، آپ یہاں سے واپس جائیے۔ بوڑھیا نے بہت ضد کی، کوشش کی کہ میں میلاد کی محفل میں جاؤں، مگر گارڈ نے جانے نہیں دیا۔ بھائی بڑے لوگ ہیں تو بڑے لوگوں کی محفل میں بڑے لوگ آئیں گے۔ اب ظاہر ہے وہ بیچاری غریب تھی،
کپڑے بھی کیسے اس نے پہنے ہوں گے، تو ظاہری شکل و صورت پہ بھی غریب غریب لگ جاتا ہے چہرے سے پتہ، تو کہا کہ یہ نہیں جا سکتی، المختصر واپس کر دیا۔ میری ماں بہنیں بھی توجہ کریں، اب جب یہ ماں بیٹی وہاں سے واپس چلی نا، تو اب واپسی جاتے ہوئے تو بہت خوش تھے، تو ظاہری بات ہے آپ سوچیں اس کی جگہ اگر ہم دعوت پہ جا رہے ہیں اور دروازے پر ہمیں کہا جائے کہ آپ کو اجازت نہیں ہے، تو اب ہماری حالت کیا ہوگی؟ بوجھل قدم پیچھے ہٹے، الٹے پاؤں پیچھے چلے، بڑی مشکل سے گھر کی طرف چلے، تو راستے میں بیٹی نے سوال کیا، کہا ماں کیا ہم اتنے گناہ گار ہیں کہ حضور نے ہمیں آنے ہی نہیں دیا؟ یہ سوچتے ہوں گے، اب 7 سال کی بچی ہے، بچی ہوتی ہے، اب وہ بیٹی ماں سے سوال کر رہی ہے، ماں نے سنا تو ماں تڑپ گئی، رو پڑی، ماں ہم اتنے گندے ہیں، سرکار نے ہمیں محفل میں آنے ہی نہیں دیا۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے، ہاں آتے وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، آس پاس ہزاروں لوگ ہوں مگر آئے گا وہ جس کو آقا چاہیں گے، یہ میرا غلام ہے وہی آتا ہے۔ یہ نظریہ تو ان کا بھی تھا، تو کہا ہم اتنے گندے ہیں، اتنے گناہ گار ہیں کہ سرکار نے ہمیں بلایا ہی نہیں، ہمیں اندر ہی نہیں آنے دیا، یہی سے واپس لوٹا دیا۔ کبھی کہتی کہ لگتا ہے حضور کو ہمارا آنا پسند نہیں آیا۔ المختصر طرح طرح کے بچی نے سوال کیے، ماں روتی رہی، کیا جواب دیتی؟ اپنی بیٹی کو انگلی پکڑی اور روتے 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 مغرب تک گھر واپس آ گئی۔ مغرب کی نماز پڑھی، ماں نے کھانا دیا، بیٹی نے نہیں کھایا، کیوں؟ دل دکھا ہوا تھا کہ حضور نے ہمیں بلایا ہے، ہم گئے ہیں، ہمیں واپس لوٹا دیا، کیا غریب ہے اس وجہ سے نہیں آنے دیا؟ جھوپڑی میں رہتے ہیں اس وجہ سے نہیں آنے دیا؟ بہرحال ماں نے عشاء کی نماز پڑھی، کہا بیٹی کو سامنے بٹھایا، کہا چلو ایسا کرو، وہاں نہیں گئے تو کیا، ٹھیک ہے ہم نے نہیں بلایا ہوگا، آؤ تمہیں اسی جھوپڑی پر میں حضور کا میلاد سناتی ہوں۔ اب اس 80 سالہ بڑھیا کو جو آتا تھا، یہ بھی محفل میلاد کا طریقہ ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑا اہتمام ہو، بڑے بڑے علماء، وی آئی پی اہتمام ہو، وی آئی پی لنگر ہو، ہزاروں لوگوں کا اجتماع ہو، حضور تب قبول کرتے نہیں اگر گھر کا فرد، گھر کا مالک اپنے بیوی بچوں کو بٹھا کر نبی کا ذکر کر دیتا ہے، یہی محفل میلاد مصطفیٰ ہے، جو بغیر پیسے کے بغیر خرچے کے ہو جاتی ہے۔ کھانے میں جو کھانا پکا ہے وہی کھانا اس کے آخر میں کھا لیا، یہی میلاد مصطفیٰ ہے۔ اگر دل میں محبت سچی ہو حضور اسی کو بھی قبول کر لیتے ہیں۔ ماں نے کہا چلو آؤ، اداس نہ ہو، اس کو سلانا تھا، دل دکھا ہوا تھا، تو ماں نے سامنے بٹھایا، کہا چلو ہم یہی حضور کا میلاد مناتے ہیں۔ اب ماں نے حضور کا ذکر شروع کر دیا، جو اس بیچاری کو آتا تھا اپنی بیٹی کو سنایا، سناتی رہی، بچی جھوم رہی ہے، ماں جھوم رہی ہے، یہاں تک کہ بچی کو نیند آ گئی۔ ماں نے اس کو سلا دیا، خود بھی سو گئی۔ تہجد کا وقت ہوا، ماں اٹھی، وہ مائیں بھی کیسی تھی، وہ بیٹیاں بھی کیسی تھی، ہماری مائیں بیٹیاں بہنیں جو بھی آئی ہیں غور کریں۔ بیٹی کو اٹھایا، اس کو لوٹا دیا، کہا جاؤ باہر، ٹوکڑی کے باہر کنواں ہے، اس کنویں سے پانی نکال کے لاؤ، پہلے تم وضو کرو، پھر میرے لیے لے کر آؤ، میں بھی وضو کروں، پھر ہم مل کر نماز تہجد پڑھتے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جو محفل میلاد بھی مناتے تھے، حضور کی ذکر بھی کرتے تھے، اور حضور کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کر کے نماز بھی پڑھتے تھے۔ 5 نمازیں تو تھی تہجد پڑھ رہی ہیں۔ ہاں، جو بڑھیا 80 سال میں پہنچ کر تہجد نہیں چھوڑ رہی، وہ نماز کیسے چھوڑے گی؟ اور پھر اس کی برکتیں تھی، ایسی ماؤں کو، ایسی بیٹیوں کو، ایسی بہنوں کو مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نوازا بھی۔ المختصر اب یہ بچی اٹھی، لوٹا اٹھایا، کنویں پر گئی، اب ماں تیاری کر رہی ہے، وہ مصلی بچھا رہی ہے، میری بیٹی آئے گی، پانی لائے گی، یہاں پر وضو کر کے نماز تہجد پڑھیں گے۔ تھوڑی دیر گزری، علامہ محمد بن احمد الفاسی علیہ رحمہ لکھتے ہیں، اب تھوڑی دیر گزری تو وہ بچی دوڑی آئی۔ ماں جب جھونپڑی کے دروازے پر آئی نا تو لوٹا ہاتھ سے گر گیا، پانی سارا گرنے لگا، تو بیٹی کے حواس بحال نہیں ہو رہے، کانپ رہی ہے، ڈر رہی ہے۔ تو ماں نے پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ کہا ماں باہر چلیے، کوئی شخصیت آئی ہوئی ہے۔ اب وہ بڑھیا کہتی ہے جب میں اپنی جھونپڑی سے باہر نکلی، بیٹی کا جملہ سنا، اماں باہر چلیے، کوئی آیا ہوا ہے۔
تو بڑھیا کہتی ہے جب میں جھوپڑی سے باہر آ کر دیکھا تو زمانے کے غوث، زمانے کے قطب، زمانے کے کلندر، ولایت کے شہنشاہ شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جھوپڑی سے باہر تشریف لا چکے ہیں، اور جھوپڑی کو ہاتھ لگا لگا کر جھوپڑی کو بوسہ دے کر اس کی برکتیں حاصل کر رہے ہیں۔ بڑھیا کہتی ہے میں غوث اعظم جیلانی کے قدموں میں گر گئی، میں نے کہا مرشدی آج بڑی کرم نوازی فرمائی ہے، آپ یہاں کیسے تشریف لائے؟ غوث اعظم جیلانی فرمانے لگے بڑھیا خلیفہ بغداد نے محفل میلاد سجائی، مجھے بھی دعوت دی، میں محفل میلاد میں گیا، تھوڑی دیر گزری میں نے محسوس کیا میلاد والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بغداد میں تشریف لا چکے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے حضور کو ڈھونڈا، میں نے حضور کو تلاش کیا، سرکار مجھے نظر نہ آئے، خلیفہ بغداد کی محفل میں ڈھونڈا، سرکار وہاں بھی نہ ملے، پھر میں نے نگاہ ولایت سے جب سرکار کو تلاش کیا تو میں نے یہ دیکھا کہ میلاد والے آقا تمہاری جھوپڑی میں تشریف لا چکے تھے۔ کہا بڑھیا جب تک اپنی بیٹی کو سامنے بٹھا کر نبی کا میلاد پڑھتی رہی، حضور کا ذکر کرتی رہی، میلاد مصطفیٰ مناتی رہی، آقا تیری جھوپڑی میں تشریف فرما رہے، حضور تیرا میلاد سنتے رہے، حضور جھومتے رہے، حضور خوش ہوتے رہے، اور جب تیری بیٹی سو گئی میلاد کا اختتام ہو گیا تو میلاد والے آقا تیری جھوپڑی کو چمکا کر واپس تشریف لے گئے۔ آپ فرماتے ہیں میں خلیفہ بغداد کی محفل کو چھوڑ کر فوراً تمہاری محفل کی طرف آیا، شاید میں حضور کا دیدار کر سکوں، مگر میرے آنے سے پہلے سرکار تشریف لے جا چکے تھے، خود تو چلے گئے ہیں مگر بوڑھیا تیری میلاد مصطفیٰ کو قبول فرما گئے ہیں۔ فرمایا میں نہ پہنچ سکا، سرکار میرے آنے سے پہلے تشریف لے گئے ہیں، اب تمہاری جھوپڑی کو چوم چوم کر میلاد مصطفیٰ اور حضور کی آمد کی برکتیں حاصل کر رہا ہوں۔ اس سے عقیدہ ملا میلاد مصطفیٰ یہ وہ عمل ہے، میلاد مصطفیٰ کی محفل عام نہیں ہے جس پر اللہ کی رحمتیں برساتا ہے، فرشتے اس میلاد مصطفیٰ میں آتے ہیں، میلاد منانے والوں کو رحمت کے پروں میں چھپاتے ہیں، اور میلاد منانے والے اگرچہ غریب ہوں، جھوپڑی میں رہتے ہوں، اگر دل میں نبی کی محبت سچی ہو تو آقا ایسی محافل میں تشریف لاتے ہیں، قبول بھی فرماتے ہیں، میلاد منانے والوں کو اپنا دیدار بھی عطا فرماتے ہیں، اور کرم فرمائے تو سرکار انہیں اپنے عاشقوں بھی قبول فرما لیتے ہیں۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں مل کر پڑھ لیجئے وہ آتے ہیں وہ آئیں گے بھولانا ہم نہ چھوڑیں گے، وہ آتے ہیں وہ آئیں گے بھولانا پکارا جب مصیبت میں چلے آئے میرے آقا، پکارا جب مصیبت میں چلے آئے میرے آقا، وہ آتے ہیں آئیں گے بھولانا ہم نہ چھوڑیں گے، نبی کی یاد کی محفل سجانا ہم نہ چھوڑیں گے، نعرہ یا رسول اللہ لگانا ہم نہ چھوڑیں